عظیم علمی روحانی شخصیت عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ خواجگان شیخ المشائخ بدر المشائخ زینت الذاکرین ابو الجمال حضرت خواجہ علامہ پیر محمد بدر عالم جان دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف اپنے بارونق پروقار اور پرنور چہرے کے ساتھ ہماری اس بزم پاک میں جلوگر ہو چکے ہیں۔ میں اپنے اس علاقے کی مرکزی جامع مسجد اور اپنی مرکزی انجمن علماء مصطفیٰ ہوتھلا کے تمام تر کارکنان کی جانب سے حضور قبلہ عالم کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقین مانیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں حضور قبلہ عالم کے شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں، مدتوں یاد رکھا جائے گا کہ کوئی اللہ کا ولی سرزمین ہوتھلا پہ آیا تھا، اور یہ فقط ہوتھلا کی بات نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شیخ کامل عطا فرمایا ہے۔ آپ جس نگر جائیں، جس گلی جائیں، جس قریہ جائیں، جس شہر جائیں، جس ملک جائیں، اس قوم کے جوان کیا، بچے کیا، بزرگ کیا، لادینیت کو چھوڑ کر، بیراروی کو چھوڑ کر آتے کہاں پہ ہیں؟ حضور قبلہ عالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ادھر سے فیضان یہ منتقل ہوتا ہے، چہرہ داڑھی کے بغیر ہوتا ہے، اس چہرے پہ سنت رسول سج جاتی ہے۔ جن سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی، دستاریں نہیں ہوتی، ہاتھ قبلہ عالم شیخ کامل کے ہاتھ میں آتا ہے، سر پہ دستار آ جاتی ہے۔ جن زبانوں پر دنیاوی نغمے ہوتے ہیں، جو زبانیں غیروں کے راگ راپ رہی ہوتی ہیں، جو ہی ہاتھ شیخ کامل کے ہاتھ میں آتا ہے، زبانوں پر اللہ کی صدا جاری ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ جانے من، دین من، ایمان من، مرشد من، حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان زینت الذاکرین بدر المشائخ حضور خواجہ پیر محمد بدر عالم جان صاحب، جب میں امریز ارشد اور احسان قیوم کے ہمراہ اس مرتبہ آستانے پہ حاضر ہوا، گزارش کی تو میں نے ایک ہی گزارش کی کہ حضور اپنی مرضی کا ٹائم عنایت فرمائیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ ویسے نہیں بیٹھا، میرے رب نے بٹھایا ہے۔ مجھے حکم فرمایا کہ 1 اکتوبر کا ٹائم رکھ لے۔ اتنی دیر میں حضور کے منظور نظر خادم خاص الحاج مدثر جان الخیری آپ تشریف فرما ہوئیے، انہوں نے عرض کی کہ حضور
یکم اکتوبر گلبرگ آستانے پر محفل ہے، آپ نے فرمایا 2 اکتوبر کر لیں، پھر فرماتے ہیں اچھا 30 ستمبر کر لیں۔ اب میں اور میرے ساتھی ہم 15-20 دن پہلے سے یہ پروگرام بنا کے بیٹھے تھے کہ ہم نے 30 ستمبر کا ٹائم لینا ہے۔ یہ میرے ساتھی گواہ ہیں، جب ہم نے میٹنگ کی بھائی آصف اقبال صاحب کی حال میں، تو ہمارا فیصلہ 30 ستمبر کا ہوا، اسی دن کو ہم نے کروانی ہے۔ اب جب ہم سرکار کے پاس گئے، ہاتھ باندھے، عرض کی حضور آپ کی مرضی ہے، اتنے لجپال ہیں، اتنے لجپال ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے ہمارے دل کی خواہش کو جان کر کے آپ نے کہا ہوگا بیٹو جو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے وہی شیخ کی خواہش بن جاتی ہے۔ یہ لجپالی ہے، یہ لجپالی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج لجپال مرشد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں اپنے تمام مقتدیوں کو، تمام ساتھیوں کو کھلے دل سے یہ دعوت دے رہا ہوں، آپ فقط چہرہ دیکھیں، آپ کی زبان پکار اٹھے گی سبحان اللہ۔ 14 صدیاں پہلے میرے اور آپ کے کریم و رحیم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول بتلائیے اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، تو فرمایا اگر تم مخلوق خدا میں سے پہچاننا چاہو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، ولی اللہ کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دیکھو رب یاد آ جائے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آخری بات، صرف سنگیان طریقت کو زیادہ تر یہ پتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک 9 سال کی بیٹی ہے دعائے زہرا بتول۔ میں جب پہلی مرتبہ آستانے پہ حاضر ہوا زندگی میں، تو قبلہ کی خدمت میں گزارش کی، گلستان کالونی میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ہم نے ٹائم لیا، آپ نے عنایت فرمایا، تشریف لے آئے، واپس گئے۔ اگلے دن الحاج مدثر جان الخیری صاحب نے کال کر کے حکم فرمایا کہ سرکار ساہیوال تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ آپ بھی وہاں پہ آ جائیں۔ الحمدللہ انہوں نے قبول کیا، پھر اللہ نے بھی قبول کر لیا۔ ساہیوال حاضر ہوئی ہے، دوسرا دن تھا، آستانہ خیریہ ساہیوال کی محفل ہوئی۔ محفل کے بعد قبلہ نے کرم نوازی کی، اپنے حجرہ مبارکہ میں طلب فرمایا، حاضر ہوا، تو کہتے ہیں چشتی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ چشتی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور 4 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، دعا فرما دیں۔ اب اگلا جملہ سنگیان طریقت تو سمجھیں گے ہی، آپ بھی سمجھیں گے۔ جب میں نے عرض کی نا کہ حضور اولاد نہیں ہے، 4 سال ہو گئے، کچھ پریشانیوں کا سامنا ہے، دعا فرمائیں، آگے سے فرمایا چشتی صاحب بیٹا چاہتے ہیں یا بیٹی چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کی حضور اگر اللہ بیٹی عطا کر دے رحمت ہوتی ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے کرم کیا، اسی سال رب کائنات نے مجھے بیٹی عطا۔ پھر میں تیسرے دن حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ نام، میں نے کہا حضور میری تو مجال نہیں، فرماتے ہیں سوچا کیا ہے؟ تو میں نے نالین زہرا سوچا تھا، وہ میں نے عرض کی تو فرمانے لگے نالین زہرا کی بجائے دعائے زہرا رکھ۔ اب یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ آپ نے فرمایا دعائے زہرا رکھ دیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام مجھے سیدہ فاطمہ دہلی سے عطا ہوا، اور پھر اسی نام کی تائید حضور نصیر ملت کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ غلام نظام الدین جامی دامت برکاتہم القدسیہ، جب 7واں یا 8واں دن تھا میری بیٹی کی پیدائش کا، میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا تو میں نے کہا جی دعائے زہرا تجویز کیا گیا، میں نے نام نہیں بتایا، تو فوراً فرمانے لگے کہ یہ واقعی کسی اللہ والے نے تجویز کیا۔ میں اگر احسان گنوانے لگوں یقین مانے نہیں ہو سکتے، نہیں گنوا سکتا، اتنا ہی عرض کروں گا
کہ آپ تشریف لائے، میں شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں، کرم نوازی ہے، کرم نوازی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب جیسے سرکار حکم فرمائیں گے محفل پاک ہوگی، میں باقاعدہ نظامت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے قبلہ سرکار کے ساتھ تشریف لائے ہوئے آپ کے خادم خاص جناب محترم حافظ مبارک حسین الخیری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا باقاعدہ نظامت کے فرائض سر سنبھالیں گے اور